سونے کی انگوٹھی پہنی ایک صحابی رسول، ابھی اس کے حرام ہونے کے احکام شریعت میں نہیں نازل ہوئے تھے۔ وہ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو وہ حکم آ چکا تھا، اسے ابھی علم نہیں تھا۔ اس نے حضور کو سلام پیش کیا، آپ نے اس کے انگلی کے اندر وہ سونے کی انگوٹھی دیکھی، منہ پھیر لیا حضور۔ دوسری جانب سے آیا، پھر آقا کریم نے نظر رحمت پھیر لی۔ 2-3 بار ایسا ہوا، وہ پیچھے بیٹھ گیا، صحابہ سے پوچھے یار میری غلطی کیا ہے، مجھے تم لوگ بتا دو، میں اس کو بہتر کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو سونے کی انگوٹھی تم نے پہنی ہے نا، اب شریعت کا حکم آ چکا ہے، یہ مرد پر سونا حرام ہے۔ سارے یہ مسئلہ سب کے علم میں ہے، میرے پورے باعزت مجمع میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ علم نہ ہو کہ سونا حرام ہے۔ لیکن شادی کے موقع کے اوپر باز کوئی بھی نہیں آتا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے دلہے کو انگوٹھی پہنا دو، اس کے سسرال والوں نے بڑی محبت سے بنوائی ہے۔ یہی تو وقت ہے جب دیکھنا ہے کہ کون پیارا ہے۔ اللہ نے دعوت فکر دی ہے، فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کرو۔ ہم کہتے اس بار دوست ناراض نہ ہو جائیں، شادی پہ یہ فنکشن بھی کر لیا جائے، یہ فنکشن مہندی کا بھی جاری و ساری رہے۔ دولہے کے دوست احباب اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو رہے تو کہتے کچھ نہ کچھ خوشی کا موقع ہے، کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی خوشیوں کے موقع پہ سب کو خوش کرتے ہیں، اور جن کا سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات تھی، ان کو ہم ناراض کرتے ہیں، یعنی مانتے ہیں لیکن ضرورت کے مطابق۔ وہ صحابی رسول کو جب بتایا گیا نا، انہوں نے فوراً انگوٹھی اتار کے حضور کے سامنے رکھ دی۔ یا رسول اللہ، اس سونے کی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ حضور آپ راضی رہیں، بس آپ راضی رہیں، یہ چھوڑے حضور، یہ دنیا کیا اور کچھ بھی ہوتا اور آپ کی اگر ناراضگی اس میں ہوتی میں سب چھوڑ دیتا۔ مجلس برخاست ہوئی، وہ واپس جانے لگے تو کسی نے کہا اٹھا لے، گھر جا کے دے دینا، گھر والی کو دے دے، عورتوں کے لیے تو یہ سونا جائز ہے۔ اس نے کہا جو رسول اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے وہ چیز میرے گھر میں جائے تو یہ حضور سے محبت تو نہ ہوئی، وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی ماننے والوں نے جب مانا ہے تو ماننے کا حق ادا ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام میں آؤ تو پھر پورے آؤ۔